نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے نوازا اور ہمیں اپنی عبادت کے مخصوص طریقے بتا دیے، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت انہی مخصوص طریقوں سے کرنی چاہیے جو کہ قرآن اور احادیث سے ثابت ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو آج ہم بات کریں گے دعا اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کے بارے میں۔ دیکھیے، آج کل کے دور میں ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہے۔ کوئی مالی مشکلات کی وجہ سے پریشان ہے، تو کوئی ذاتی مسائل کی وجہ سے۔ تو پھر ان تمام مشکلات کا صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے دعا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ دعا جو ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری بات چیت ہے۔ دعا جو ہے وہ عبادت ہے۔ دعا میں ایک ایسی طاقت ہے جس کے ذریعے سے ہماری زندگی کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، کہ میرے بندو مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ دعا جو ہے وہ اصل میں ہمارے دل کی آواز ہوتی ہے۔ جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں یا پھر ہمارے دل میں کوئی خواہش ہوتی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا دل کھول کر دعا کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی ہر چیز سے باخبر ہوتا ہے، وہ ہماری دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا۔ حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دعا کے بدلے میں 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا کرتے ہیں۔ یا تو وہ بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں، یا پھر اس سے بہتر چیز عطا کرتے ہیں، یا پھر اس دعا کی وجہ سے آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت سمجھ میں نہیں آتی، اسے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اسی طرح توکل کا مطلب ہے کہ انسان اپنی محنت اور کوشش کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے، یعنی محنت اور کوشش کے بعد جو بھی نتیجہ سامنے آئے اسے اللہ تعالیٰ کی مرضی سمجھ کر قبول کرے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا واقعہ، کہ جب وہ غار ثور میں اللہ کے رسول کے ساتھ چھپے ہوئے تھے، تو کافر جو تھے وہ ان کا پیچھا کرتے کرتے غار تک پہنچ گئے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت تھی کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے کہ اللہ کے رسول، اگر کافروں نے ہمارے پاؤں کو دیکھ لیا تو وہ ہمیں بھی دیکھ لیں گے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تو غم نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، اور توکل علی اللہ کے ساتھ ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں محنت اور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ایک انسان بیمار ہوتا ہے، اگر وہ یہ کہے کہ مجھے دوا کی ضرورت نہیں، میرا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، تو یہ غلط بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دی ہے اور دوا استعمال کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ محنت بھی کرے، کوشش بھی کرے۔ اب اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی محنت اور کوشش ہی چھوڑ دے، یہ بات اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں۔ یاد رہے کہ دعا اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے سے ہمیں سکون ملتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، کبھی بھی ہمیں تنہا
نہیں چھوڑتا۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ اس کے ذریعے سے ہماری زندگی میں سکون بھی آ جائے گا اور برکت بھی، انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو قبول کرے اور ہمیں توکل علی اللہ کی صحیح حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔